مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ استفادہ کرنے کی توفیق ملی تھی۔ آج حقیقت یہ ہے کہ ہم جس شخصیت کا یہاں استقبال کر رہے ہیں اور اسے استفادے کے لیے یہاں پر جمع ہیں، وہ مختلف ملی، سماجی، علمی تنظیموں اور اداروں کے سرپرست ہیں، بہت سی علمی کتابوں کے مصنف ہیں۔ خانقاہ نعمانیہ کے احاطے میں چلنے والے بعض اداروں میں حضرت والا کی ایک تصنیف نفحات العبیر فی مہمات التفسیر داخل نصاب ہے۔ تعلیم و تربیت کے میدان ہوں یا اصلاح و دعوت کی سرگرمیاں، سماجی و ملی خدمات ہوں یا تحقیق و تصنیف کے میدان، یہ سب حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کی زرعی خدمات کے گواہ ہیں۔ آج حضرت والا یہاں تشریف فرما ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور تہنیت کے پھول پیش کرتے ہیں۔ آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول کانٹوں سے بھی آئی خوشبو۔ اب ہم بلا کسی تاخیر بصد ادب حضرت والا سے التماس کرتے ہیں کہ اس موقع پر اپنی قیمتی کلمات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان فی کل زمان و مکان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت صدر ذی وقار علامہ مفکر اسلام حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب سجاد نعمانی دامت برکاتہم، حضرات علماء اعظام، اساتذہ کرام اور خواتین و حضرات، اس ادارے میں آنے کا بہت طویل عرصے سے ارادہ تھا، خواہش تھی، تمنا اور آرزو تھی، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر اس خواہش کو بہت دیر تک میں پورا نہیں کر سکا۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا اور اس عظیم الشان اجلاس کے موقع پر حاضری کی، اللہ نے سعادت بخشی، اور یہاں کی جو باتیں سنتا تھا آج اس کو دیکھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ یہاں کے اداروں سے تعارف حاصل ہوا، حضرت کی شخصیت سے تو پہلے ہی سے آگاہ تھا، اور انتہائی آپ کی خدمات اور آپ کی علمی، دعوتی، فکری، مختلف الجہات خدمات سے نہ صرف یہ کہ واقف تھا بلکہ اس کا پورا پورا معترف بھی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طویل زمانے سے حضرت سے ملاقاتوں کا اور بالمشافہ مختلف مواقع پر استفادہ کرنے کا موقع عطا فرمایا تھا۔ یہاں پر آنے کے بعد جو اس ادارے کی خدمات اور اس کی نوعیت اور مختلف الجہات
اور متنوع قسم کی خدمات سامنے آئی ہیں، ان کو دیکھ کر دل انتہائی باغ باغ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نظر بد سے بچائے اور مزید خوب خوب اللہ تعالیٰ ترقیات عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، اس موقع پر دو چار باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہ آیت سب سے پہلی آیت ہے، یہ آیات سب سے پہلی وہ آیات ہیں جو نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ماحول امیوں کا تھا، دور دور تک پڑھنے کا، پڑھانے کا، اسکول کا، کالج کا یا اور کسی تربیتی دانشگاہ کا وہاں کوئی تصور نہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی نازل فرمائی تو اس کا سب سے پہلا لفظ اللہ نے فرمایا اقرا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا دین پڑھنے کا ہے، پڑھانے کا ہے، تحقیق کا ہے، قلم و کرتاس کا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہلی ہی وحی کے اندر پڑھنے کا، قلم و کرتاس کا بھی ذکر فرما دیا ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک بات بہت ہی خصوصیت کے ساتھ نوٹ کرنے کی اور غور کرنے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقرأ باسم ربک۔ صرف پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ پڑھنے کے ساتھ یہ کہا گیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں پڑھو۔ بزرگوں نے فرمایا، مفسرین نے لکھا، دانشوران قوم و ملت نے اس بات پر غور و فکر کیا تو اس سے بات سمجھ میں آئی کہ صرف پڑھنے سے کام نہیں چلتا جب تک کہ پڑھنے کا رشتہ اللہ سے قائم نہ ہو جائے، دین سے قائم نہ ہو جائے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی ہی وحی کے اندر یہ معجزانہ الفاظ استعمال فرمائے اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ کیا پڑھو اللہ نے یہ تو نہیں بتایا، ہر چیز پڑھی جا سکتی ہے جو پڑھنے کے قابل ہو، جو نفع بخش ہو، مفید ہو۔ دینی اعتبار سے جو مفید ہے وہ تو ہے ہی، دنیاوی اعتبار سے بھی جو مفید علوم ہے اس کو پڑھنے کا اس کے اندر حکم موجود ہے، پڑھو۔ لیکن ایک بات کو فراموش نہ کرو کہ اللہ کو بھول کر نہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہوئے پڑھو۔ یہاں آیا، یہاں کا ماحول دیکھا، یہاں کی مختلف الجہات خدمات جن سے متعارف ہونے کا اس وقت موقع ملا، تو میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا بات عرض کروں، تو مجھے یہ ذہن میں آیت آئی اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اسی آیت کا یہ مصداق ہے پورے کا پورا ادارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا، سب کچھ پڑھایا جا رہا ہے۔ دینی علم مقدم ہے، دینی علم افضل ترین ہے، دینی علم دنیا اور آخرت دونوں کو بنانے کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ دنیاوی علوم جو نافع ہیں، نفع بخش ہے، قوم و ملت کو جن کی ضرورت ہے، ملک کی ترقی کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے، وہ سارے کے سارے علوم پڑھے جا سکتے ہیں، پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا یہاں دیکھنے سے اندازہ ہوا کہ اس آیت کے مطابق یہ دونوں کے دونوں علوم جاری و ساری ہیں اور ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ دونوں علوم کو لے کر یہاں پر سلسلہ جاری کیا گیا ہے۔ گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرف
دنیاوی علوم تو دوسری طرف یہاں پر طلباء کے اندر دینی علم اور دینی علوم یہ ان کے اندر پیدا کیے جاتے ہیں، اور ان کے دل و دماغ کے اندر ان چیزوں کو آراستہ پیراستہ کیا جاتا ہے۔ اس علم سے بھی اور اس علم سے بھی، دونوں علوم سے ان کو معمور کیا جاتا ہے۔ جب تک یہ علم اللہ کے نام کے ساتھ جڑا رہا، اس وقت تک دنیا کے اندر لوگوں نے نفع دیکھا، بھلائی دیکھی، خوبیاں دیکھی، اور اس کے برکات کا مشاہدہ کیا۔ اور جہاں آ کر یہ دنیاوی علوم اللہ کے نام سے الگ کر دیے گئے، سائنس کو الگ کر دیا گیا، ٹیکنالوجی کو الگ کر دیا گیا، میڈیکل سائنس کو الگ کر دیا گیا، اور ان سارے علوم کا رشتہ اللہ سے توڑ دیا گیا، اور ان علوم ہی کو ترقی دینے کی فکریں کی جاتی رہی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ علوم نفع بخش بننے کے بجائے لوگوں کے لیے مضر اور نقصان دہ ہوتے چلے گئے۔ چنانچہ آج دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ سارے علوم تو موجود ہیں، اور نفع بھی ان کا اپنی جگہ پر ہے مسلم، لیکن اس کے ساتھ انہی علوم سے دنیا کو نقصان پہنچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ انہی علوم کے ذریعے سے انسانیت کی تباہی کے منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں، اور انہی علوم کو پیش نظر رکھتے ہوئے دنیا کے اندر فساد پھیلایا جا رہا ہے، مختلف ملکوں کو تباہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ یہ بھی سامنے سارے لوگوں کے آشکارا ہے۔ معلوم ہوا کہ دنیاوی علوم اپنی جگہ بے حد ضروری، لیکن اس کا رشتہ اللہ سے قائم ہونا، اللہ کی وحی سے قائم ہونا ضروری ہے۔ جب یہ اللہ سے اور اللہ کے علوم سے اور اسی طریقے پر دین سے اس کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا تو پھر اس کا نفع دوبالا ہو جائے گا۔ مجھے یہاں آنے کے بعد ایک اور بات ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ جب یہاں بیٹھ کر میں دیکھ رہا تھا اور اس سے متعارف ہونے کا موقع مل رہا تھا، تو مجھے یاد آیا اندلس کا وہ زمانہ جس کے اندر ہمارے اکابرین، جس میں ہمارے دانشوران، جس میں ہمارے علماء، بڑے بڑے محدثین، حضرات فقہاء کرام، یہ سب کے سب دونوں علوم کے جامع ہوا کرتے تھے۔ یہ بھی تاریخ ہے کہ کسی دور میں یہ دونوں علوم کے لیے الگ الگ ادارے موجود نہیں تھے، بلکہ تمام علوم مدارس کے اندر، جامعات کے اندر، ایک ہی کمپاؤنڈ کے اندر، ایک ہی کیمپس کے اندر پڑھائے جاتے تھے، ایک در و دیوار کے اندر پڑھائے جاتے تھے۔ دنیاوی علوم بھی پڑھائے جاتے تھے اور دینی علوم کو بھی پڑھایا جاتا تھا۔ حدیث کا درس بھی ہوتا تھا، تفسیر کا درس بھی ہوتا تھا، فقہیات کا درس بھی ہوا کرتا تھا، تاریخ اسلام کا درس بھی ہوا کرتا تھا، اور احادیث کا درس بھی ہوا کرتا تھا، تشریح احادیث کا درس بھی ہوا کرتا تھا۔ یہ سارے علوم ایک طرف پڑھائے جاتے تھے، تو دوسری طرف اسی کے سائے میں دنیاوی علوم بھی پڑھائے جاتے تھے۔ جو بھی اس زمانے تک کے علوم تھے وہ سب اس زمانے کے اندر پڑھائے جاتے تھے، جس میں جو آدمی ماہر ہو جاتا تھا وہ اس لائن کا ماہر سمجھا جاتا تھا اور اس کا نام اس میں روشن ہو جاتا۔ مجھے بات یاد آئی کہ حضرت امام الشافعی رحمہ اللہ جو بہت بڑے فقیہ ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ کتنے بڑے فقیہ تھے۔ 4 اماموں میں سے ایک امام ان کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں تاریخ میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک ڈاکٹر صاحب سے آمنا سامنا ہوا تھا۔ اس زمانے کے ایک ماہر طبیب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتے ہیں اور دونوں کے درمیان میں مذاکرہ ہوتا ہے طب کے علوم پر، اور اس سلسلے میں بہت دیر تک بحث مباحثہ دونوں کے درمیان میں چلتا ہے۔ لوگ ان کو بعد میں بتاتے ہیں کہ جن صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ ہیں، یہ قرآن کے ماہر، حدیث کے ماہر ہیں۔ وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے جب تک میں ان سے مذاکرہ کر رہا تھا، مکالمہ کر رہا تھا، بات چیت کر رہا تھا، تو مجھے تو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ صاحب سوائے طب کے کچھ نہیں جانتے۔ یعنی طب کی اتنی بڑی مہارت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر موجود تھی، حالانکہ وہ بہت بڑے فقیہ تھے۔
ساری دنیا ان کو جانتی ہے۔ اس کے بعد ان ڈاکٹر صاحب نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے طب کے بارے میں کچھ باتیں سکھا دیں، پڑھا دیں، میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب کے اندر فرمایا، بھائی مجھے کہاں فرصت میں تم کو یہ پڑھاؤں، یہ دیکھو فقہاء بیٹھے ہیں، یہ دیکھو محدثین بیٹھے ہیں، یہ مجھے کہاں چھوڑیں گے اس کے لیے، اس لیے میں تو اس سے عاجز اور معذور ہوں۔ اسی طریقے پر امام رازی کا نام ہم سنتے ہیں، دنیاوی علوم کے ماہر بھی تھے، فلسفے کے امام مانے جاتے ہیں، اور دیگر علوم جو تھے وہ تو تھے ہی۔ اور اسی طرح امام غزالی کا نام آتا ہے، امام ابن رشد مالکہ کا نام آتا ہے۔ یہ بہت بڑے فقہاء تھے، بہت بڑے بڑے محدثین تھے، لیکن اس کے ساتھ دنیاوی علوم کے ماہرین بھی تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ الفلاسفہ کتاب لکھی، جو ان کی ایسی کتاب ہے جس کی وجہ سے فلسفے پر ایک طویل زمانے تک موت طاری ہو گئی۔ انہوں نے فلسفے کے علوم کو پڑھ کر ایسی مہارت اپنے اندر پیدا کی اور مجتہدانہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کی کہ انہی کے اصول سے خود فلسفے کو مات کر دیا۔ اور 100 برس ایسے گزرے امام غزالی کے بعد اور اس کتاب کے لکھے جانے کے بعد کہ لوگ فلسفے کو سمجھتے تھے کہ کوئی چیز نہیں ہے، اور فلسفے پر موت طاری ہو گئی۔ 100 سال کے بعد امام ابن رشد مالکی فقیہ پیدا ہوئے، جو ایک طرف مالکی فقیہ تھے تو دوسری طرف وہ ان علوم کے بھی ماہر تھے، اور امام غزالی کے جواب کے اندر انہوں نے کتاب لکھی۔ تو اس زمانے میں فلسفے کو کچھ منہ اٹھانے اور منہ دکھانے اس کا موقع مل گیا تھا۔ بہرحال ایک تاریخ ہے ہمارے اکابرین کی، محدثین و فقہاء کی، کہ ان حضرات نے دنیاوی علوم بھی پڑھے اور دینی علوم بھی پڑھے۔ البتہ انہوں نے خدمت کے لیے ایک ایک میدان اپنے لیے منتخب کیا تھا، اس میدان کے اندر وہ آگے بڑھتے رہے۔ بتانا یہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد مجھے ایسا اندازہ ہوا کہ وہ دور انشاءاللہ پھر آنے والا ہے، جس دور کے اندر امام غزالی تیار ہوئے، ایک طرف فقیہ تھے تو دوسری طرف فلسفی تھے، اور اسی طرح ابن رشد مالکی پیدا ہوئے تو وہ ایک طرف فقیہ تھے اور دوسری طرف وہ بہت بڑے فلسفی تھے، اور اسی طرح اور بہت سارے لوگ۔ ابو عباس فرغانی جن کا نام ہم سنتے ہیں، اسی طرح جو ہے محمد بن موسیٰ الخوارزمی، یہ سب اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء تھے، اور اس کے ساتھ مختلف علوم اور فنون اور اپنے زمانے کے سائنسی علوم کے ماہرین بھی تھے۔ اس طرح دنیاوی اور دینی دونوں علوم کا رشتہ جوڑنے کی بڑی سخت ترین ضرورت ہے۔ ایک طویل زمانہ ایسا گزرا ہمارے ہندوستان میں کہ ایک زمانے تک انہی مدارس سے دنیاوی علوم دینی علوم دونوں کے ماہرین پیدا ہوتے تھے، اور جو ہمارا نصاب تھا جس کو کہتے ہیں درس نظامی، اس کے اندر بھی بہت سارے دنیاوی علوم کو رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ طب کو بھی اس کے اندر داخل نصاب کیا گیا تھا، لیکن بعد میں کسی وجہ سے اس کو الگ کرنا پڑا، کر دیا گیا۔ بہرحال اس کی وجوہات ایک الگ مسئلہ ہے۔ بتانا یہ ہے کہ ہمارے اکابرین نے ان دونوں علوم کو جوڑا تھا۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم، ان کی فکروں نے اور ان کے اس سلسلے میں توجہ دینے کی وجہ سے ایک ایسا ادارہ یہاں پر قائم ہوا جس کے اندر یہ دونوں علوم کو یکساں طور پر آگے لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک طرف ان طلباء کو عالم، حافظ قرآن، مفتی اور مختلف علوم دینیہ و شرعیہ کا ماہر بنایا جا رہا ہے، تو دوسری طرف ان کو دنیاوی علوم سے اور اصلی علوم سے، ماڈرن علوم سے، اس سے بھی ان کو آراستہ پیراستہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بات وہی ہے کہ دنیا کے علوم پڑھنے والے تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کا رشتہ دین سے نہ ہونے کی وجہ سے ایک طرف وہ لوگ اپنے حق کے اندر بھی بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں، اور دوسری طرف پوری ملت کا بھی اس سے نقصان ہو رہا ہے۔
جیسے کہ میں اشارہ دے چکا ہوں، دنیاوی علوم پڑھنے کے بعد بہت سارے لوگ صرف اپنا مقصد زندگی یہ سمجھتے ہیں کہ ان علوم کے ذریعے سے ہم دنیا کمائیں، اور دنیا کو مقصد بنا لیتے ہیں، پیٹ کو مقصد بنا لیا جاتا ہے۔ حالانکہ علم کا مقصد دنیا نہیں ہے، دنیا کمانا نہیں ہے، صرف دنیا کی زندگی اچھے طور پر عیش و عشرت کے ساتھ گزار لینا اس کا مقصد نہیں ہے۔ علم ایک بہت ہی پاکیزہ چیز ہے، چاہے وہ دنیا کا علم ہو یا وہ آخرت کا علم ہو، دونوں علوم یہ بڑے پاکیزہ علوم ہوتے ہیں، جس سے مقصد ہوتا ہے انسانیت کی خدمت، جس سے مقصد ہوتا ہے لوگوں کے لیے بھلائی کی شکلیں پیدا کرنا، ملک کو، ملت کو، انسانیت کو جن امور کی ضرورت ہے، جن چیزوں کی ضرورت ہے، جن شخصیات کی ضرورت ہے، جس قسم کی چیزوں کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے لانا، یہ علم کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ لیکن آج علم کا مقصد محض روپیہ، پیسہ، دنیا کمانا اور عیش و عشرت اس کو بنا لیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر پڑھنے والا جب پڑھ کے آتا ہے تو وہ اس بات کی کوشش میں لگ جاتا ہے کہ میں لوگوں سے کس طرح پیسہ وصول کروں۔ سائنس پڑھنے والا، میڈیکل سائنس پڑھنے والا، ڈاکٹر بننے والا، انجینئر بننے والا، بیرسٹر بننے والا اور علوم و فنون کا ماہر یہ سمجھ کر آتا ہے اور اس کے لیے کام کرتا ہے۔ ایسے ادارے اس بات کی تربیت دیتے ہیں کہ جب بچہ تربیت پائے اپنے علم کے ساتھ، اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ علم کا مقصد کیا ہے، اللہ سے اس کو جوڑا جاتا ہے، آخرت سے اس کو جوڑا جاتا ہے، اس کے اندر اخلاص پیدا کیا جاتا ہے، اس کے اندر روحانیت پیدا کی جاتی ہے، اخلاق کا درس اس کو دیا جاتا ہے، ملت سے ہمدردی اور غمخواری کا اس کے اندر جذبہ پیدا کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بہترین ڈاکٹر پیدا ہوتے ہیں، بہترین علوم و فنون کے ماہرین پیدا ہوتے ہیں، بہترین بیرسٹر پیدا ہوتے ہیں، اور یہ سب کے سب ملت کی، امت کی، انسانیت کی، ملک کی، ان سب چیزوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں۔ ایسے علوم و فنون کے ماہرین کی ضرورت ہے۔ میں یہاں پر آ کر بہت ہی متاثر ہوا، اور حضرت کی شخصیت تو اپنی جگہ مسلمات میں سے ہے، آپ کا علم مسلم، آپ کی فکر مسلم، اور آپ کی جو خدمات ہیں وہ مسلم، اور اس کے ساتھ یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ رحمان فاؤنڈیشن کے ذریعے سے ماشاءاللہ بہت ساری خدمات انجام دی جا رہی ہے، اور لوگوں کو نفع پہنچانے کی مالی اعتبار سے اور طبی اعتبار سے اور مختلف اعتبارات سے اس کی بھی کوششیں جاری ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ایک خدمت کا پہلو ہے، یہ خدمت کا وہ پہلو ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی پانے کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتے ہیں، اور آپ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی جان پر خوف محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں انی خشیت علی نفسی زملونی زملونی۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی کے الفاظ اس وقت میں فرمائے تھے، اس کے اندر عبادت کا ذکر نہیں ہے، اس کے اندر نماز کا ذکر نہیں ہے، اس کے اندر تلاوت کا ذکر نہیں ہے، اس کے اندر ذکر ہے تو ان خدمات کا ذکر فرمایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے بتایا کہ آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کو گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی فرماتے ہیں، رشتہ داروں سے بہترین سلوک کرتے ہیں، اور آپ کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے وَتَحْمِلُ الْكَلْ، ہینڈی کیپ لوگوں کو اور مختلف اپاہج قسم کے لوگوں کو آپ پالتے ہیں، پوستے ہیں، اور ان کے لیے آپ برداشت کرتے ہیں، ان کے لیے کمائی کرتے ہیں، ان کو کچھ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، اور فقیروں کی امداد اور ان کے لیے آپ کمائی کرتے ہیں، وَتَقْرِي الضَّيْفِ، اور مہمانوں کی مہمانداری فرماتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حوادث اور پریشانیوں کے موقع پر آپ امداد اور تعاون فرماتے رہتے ہیں۔ دیکھیے 5 جملے
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمائے، ان سارے جملوں کے اندر خدمت خلق، خدمت انسانیت کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان یہ تھی۔ حضرت مولانا نے یہ سلسلے جاری فرما کر سنت رسول کو زندہ کر دیا، دین کو گویا زندہ فرما دیا اور ایک بہت اچھی طرح ڈال دی۔ اور مجھے امید ہے کہ یہاں سے دیکھ دیکھ کر اور مدارس والے بھی سیکھیں گے اور ادارے والے سیکھیں گے اور دنیا کے علوم پڑھنے والے لوگ بھی یہاں پر آ کر استفادہ کرتے ہوئے اپنے اندر اخلاص، للہیت اور اللہ سے تعلق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور انسانیت کی خدمت کا ذوق و شوق اور ملک و ملت کی بھلائی کے لیے کام کرنے کا سلیقہ، یہ سب کچھ یہاں سے سیکھ کر جائیں گے۔ یہی مقصد ہے اس ادارے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو پروان چڑھائے اور اس کے فیوز کو، برکات کو عام سے عام اور پورے عالم کے اندر پھیلائے اور ہم سب کو اور پوری ملت اسلامیہ کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں ان بچوں کو جن کی دستار بندی عمل میں آئی، بہت سے حفاظ کرام اور اسی طرح علماء اعظام جو اس ادارے میں پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں، یہ سارے بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے سروں پر ابھی دستار باندھی گئی اور ان کو سند بھی دی گئی۔ یہ بچے بہت ہی مبارکبادی کے قابل ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے عظیم الشان ادارے کے اندر آ کر تعلیم حاصل کی، تربیت حاصل کی اور اپنے دل کو، دماغ کو بنایا، سوارا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو حضرت مولانا دامت برکاتہم کی صحبت اور آپ کی تربیت میں رہتے ہوئے فیوز و برکات پانے کا موقع ملا۔ یہ بہت ہی خوش نصیب بچے ہیں۔ میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور اس کے ساتھ یہ عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں کہ یہاں سے جانے کے بعد آپ اپنی اپنی جگہ پر بہترین ملک و ملت کی خدمت کریں، انسانیت کی خدمت کریں، دین کی خدمت کریں۔ دین تو اصل مقصود ہے، آخرت ہمارا اصل مقصود ہے، لیکن اس دنیا کے اندر جن جن چیزوں کی ضرورت، ان سب چیزوں کو لے کر آخرت کو بنانے کی فکر کریں۔ آج ماحول ایسا بنتا جا رہا ہے کہ لوگوں کو توحید سے ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، شرک اور کفر کو جو ہے آگے بڑھانے اور اس کی اشاعت کرنے کی فکریں کی جا رہی ہیں۔ مدارس پر بھی پابندی لگانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اسکولوں کا حال بے حال اور ابتر ہوتا جا رہا ہے۔ نیو ایجوکیشن پالیسی کو لاگو کر کے لوگوں کو زعفرانی رنگ میں رنگنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ ایسے موقع پر یہاں بیٹھا ہوا یہ طبقہ، یہ علماء کرام اس دنیا کے اندر خدمت انجام دیں گے، ہندوستان کی اس سرزمین کے اوپر، اس دھرتی پر اللہ کے نام کو بلند کرتے رہیں گے، اللہ کی وحدانیت کا پرچم بلند کرتے رہیں گے اور لوگوں کو دین حق کا راستہ دکھاتے رہیں گے اور دین اسلام کی حقانیت اور صداقت کو ہر طرح آشکارا کرتے رہنے کی کوششیں کرتے رہیں گے۔ یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ مجھے امید ہے کہ سارے کے سارے علماء یہاں سے فارغ ہو کر اپنے اپنے مشن پر کام کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو توفیق عطا فرمائے، بہترین سے بہترین مواقع دین اور ملت کی خدمت کے اللہ ان کو نصیب فرمائے اور آگے بڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔